السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شہید قاضی فضل قادر کی قبر کو نہ صرف حراست میں رکھا بلکہ ان کی قبر کو ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں۔ اس قبر کو 1930 میں ہتھکڑیاں لگیں اور 2004 میں آزادی ملی۔ شہید قاضی فضل قادر شہید کون تھے؟ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ انگریز سرکار کو ان کی قبر سے کیا خوف تھا؟ دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 92 سال پہلے سپینہ تنگی ضلع بنو صوبہ سرحد میں پیش آیا، جب پاکستان اور ہندوستان پر برطانوی حکومت کا راج تھا۔ برطانوی اہلکاروں نے 24 اگست 1930 کو ایک احتجاجی مظاہرے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مظاہرین کو اس فائرنگ میں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 80 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سینکڑوں افراد کی تعداد زخمیوں پر مبنی تھی اور کئی افراد کو ہتھکڑیاں پہنا کر قید میں رکھا۔ لیکن اس خطرناک مظاہرے کی وجہ کیا بنی؟ برطانوی دور حکومت میں 1930 کا سال صوبہ سرحد کے لیے اچھا نہ رہا۔ اسی سال میں صوبہ سرحد کے اندر برطانوی مظالم کے 3 بڑے واقعے رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ پشاور کے قدیم تاریخی بازار قصہ خوانی کا ہے۔ اس بازار میں پہلی انگریز سرکار کے خلاف پرامن ریلی نکالی گئی۔ اس آواز کو دبانے کے لیے برطانوی حکومت نے بازار میں فائرنگ کی، جس میں سرکاری ذرائع تو ہلاکتوں کی تعداد 20 بتاتے ہیں، مگر غیر سرکاری ریکارڈ میں ان شہادتوں کی تعداد 400 بتائی گئی۔ اب اس واقعے کو 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ تحریک خدائی خدمتگار نے پشاور بازار قصہ خوانی میں شہید ہونے والے افراد کے حق میں ریلی نکالی، جس سے برطانوی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی۔ سرکاری فوج نے تحریک کے لوگوں کو گولیاں ماریں، جس میں تحریک خدمتگار کے 72 افراد شہید ہوئے اور 2 برطانوی فوجی بھی مارے گئے، جس میں ایک فوجی کو گھر میں بندھے بیل نے ٹکر مار کر دیوار کے ساتھ مسل دیا۔ بنو واقعے کے کچھ دنوں بعد سپینہ تنگی بنو میں مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت قاضی فضل قادر نے سنبھال رکھی تھی۔ قاضی فضل قادر ایک متقی، پرہیزگار بزرگ اور ایک حریت پسند رہنما تھے۔ انگریزوں سے آزادی کے لیے ان کا ایک ایسا عمل جو ان کی شہرت کا سبب بنا، وہ کالی پوشاک پہننا تھا۔ انہوں نے ان کالے کپڑوں کو اس وقت تک نہ اتارنے کا فیصلہ کیا کہ جب تک مسلمان قوم کو انگریز کی غلامی سے آزاد نہ کرا لیں۔ انہی کالے کپڑوں کی وجہ سے وہ عوام میں بابا طور پوش مشہور ہو گئے اور ان کی شہرت پورے سرحد میں عروج پکڑتی گئی۔ برطانوی حکومت کی بوکھلاہٹ کی وجہ بھی قاضی فضل قادر ہی تھے، جن کے چاہنے والوں اور تحریک میں شامل ہونے والوں میں اضافہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب اس مظاہرے کا علم برطانوی حکومت تک پہنچا تو انہوں نے اس مظاہرے کو روکنے کا ہر حربہ استعمال کر ڈالا۔ مظاہرین کے گھروں میں رات کو چھاپے مارے گئے۔ برطانوی سرکار کو جو بھی نیزہ، تلوار، بندوق، حتیٰ کہ کسی قسم کا بھی خفیہ ہتھیار ہتھے لگا، اسے ضبط کر لیا گیا۔ حالانکہ انگریز سرکار یہ بات جانتی تھی کہ قاضی فضل قادر پہلے بھی کئی پرامن جلسے کر چکا ہے، اس میں نہ تو کسی املاک کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی ہنگامہ آرائی کی نوبت پیش آئی، مگر اس دفعہ حکومت کا اسلحہ ضبط کرنے کی وجہ پٹھانوں سے یہ تھی کہ حکومتی سطح پر جو ہی اسلحہ ضبط کرنے کا اعلان ہوگا تو پٹھان اسلحہ دینے سے انکار کریں گے، اور اسی وجہ کو موضوع بنا کر قاضی فضل قادر والے جلسے کو روکا جائے گا۔ چنانچہ جلسے کی شروعات سے قبل ہی برطانوی سرکار اور پٹھانوں کے درمیان گرما گرمی شروع ہو چکی تھی۔ برطانوی حکومت کے ساتھ ساتھ قاضی فضل قادر اور باقی پٹھان اس بات کو اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہوگا، اور اس جلسے میں خون ریزی کی نوعیت کو خواہ مخواہ طول دیا گیا۔ آخرکار اس جلسے کی حتمی تاریخ 24 اگست 1923 کو دوپہر 1 بجے
صوبہ سرحد کے علاقے سپینہ تنگی کے مقام کو مقرر کیا گیا۔ جلسے سے قبل برطانوی حکومت پہلا وار تو اسلحہ ضبط کرنے کا کر چکی تھی اور دوسرا وار اس نے قاضی فضل قادر کے بازو سمجھے جانے والے اور اس تحریک کے متحرک لیڈر ہیبت خان اور رئیس خان کو گرفتار کر لیا۔ ان دونوں لیڈران کی گرفتاری نے قاضی صاحب کو پریشانی میں ضرور مبتلا کیا، مگر ان کے حوصلے اور جذبوں کو شکست دینے کے لیے کافی ثابت نہ ہوئی۔ 24 اگست 1930 کو جلسے کا ٹائم 1 بجے مقرر کیا گیا۔ اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے دور دور سے لوگ آنا شروع ہو گئے، مگر برطانوی حکومت نے اس جلسے کو روکنے کے لیے راستے میں جو ناکے اور رکاوٹیں کھڑی کی سو کی، بلکہ جلسہ گاہ کے مقام کو بھی سورج نکلنے سے پہلے گھیر لیا گیا۔ اس جلسے کے روکنے کا نظام اس وقت برطانوی ڈپٹی کمشنر گڈنی کو سونپا گیا، جس نے صبح کے وقت ہی پولیس، FC، بھاری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس فوج نے پورے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا، آس پاس کے گھروں میں گھس کر ان کے سامان وغیرہ کو گھروں سے باہر پھینکنا اور کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ عوام نے جلسے کے ہونے تک صبر کا مظاہرہ کیا اور خاموشی رہی۔ برطانوی سرکار ہر حال میں اس جلسے کو روکنا چاہتی تھی۔ آخر میں انہوں نے اس کا آخری حل یہی نکالا کہ قاضی فضل کو گرفتار کیا جائے۔ قاضی فضل قادر کو ساتھیوں نے منع بھی کیا کہ آپ اس جلسے کو فی الحال ترک کر دیں، مگر قاضی صاحب نے اس جلسے کو ہر حال میں کرنے کا عزم کیا۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر قاضی فضل قادر، ایوب خان اور میر داد خان کو پولیس آگے بڑھی، مگر عوام کا رش اور عوام کی مداخلت نے قاضی صاحب کو گرفتار ہونے سے بچا لیا۔ عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ قاضی صاحب اور ان کے ساتھی جلسہ ختم ہونے پر خود گرفتاری پیش کریں گے۔ جلسے کی شروعات ہوئی تو برطانوی فوج کا دستہ سٹیج پر گھیرا ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ آئین اس وقت جب قاضی فضل قادر اپنا پرجوش خطاب فرما رہے تھے اور تمام عوام ان کا پرجوش خطاب سننے میں محو تھی۔ فرنٹیئر فورس کا کپتان ایشین کرافٹ 4 ساتھیوں سمیت سٹیج پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور باقی پورے مجمع کو بھاری اسلحے، بندوقیں تان کر قابو کر لیا گیا۔ کپتان ایشین کرافٹ نے قاضی فضل داد قادر صاحب سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ ماحول انتہائی ناساز ہونے پر ایشین کرافٹ نے قاضی صاحب کے گریبان کو پکڑنا چاہا تو قاضی صاحب نے مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ اب مسلمان سے اسلحہ تو پہلے سے ہی ضبط کر لیا گیا تھا اور مسلمان اس وقت تھے تو لاکھوں کی تعداد میں، لیکن تمام نہتے تھے۔ مگر اسی جلسے میں موجود ایک دلیر اور جوشیلے نوجوان جندال شاہ ایک تیز دھار درانتی لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کو اس نے صرف اسی مقصد کے لیے چھپا لیا تھا کہ اگر میرے لیڈر پر حملہ ہوا تو میں اس درانتی سے ہی اپنے لیڈر کا دفاع کروں گا۔ جب ایش کرافٹ نے قاضی صاحب کا گریبان پکڑا تو جندال شاہ نے ایش کرافٹ پر ایک زوردار درانتی سے وار کیا۔ عوام کا ہجوم ہونے کی وجہ سے درانتی مکمل تو ایش کو نہ لگی، مگر اس کو زخمی کر کے اس کا خون ضرور نکال ڈالا، جس سے انگریز فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ مسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ ایش کرافٹ کا ایک سپاہی زور سے چلایا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، جس سے جلسے میں فائر کھول دیا گیا۔ ایش کرافٹ جو کہ اس وقت قاضی صاحب کے نزدیک کھڑا تھا، اس نے اپنے پستول سے قاضی فضل قادر صاحب پر فائر کیا جو سیدھا ان کے دل پر جا لگا، جس سے قاضی صاحب موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس جلسے پر اندھادھند فائرنگ کی گئی، جس سے 80 افراد موقع پر ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ انگریز اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے وہاں پر آس پاس جو جانور بھیڑ بکری بھی دکھائی دیتی اس کو بھی مار ڈالا۔ اطلاعات کے مطابق 400 جانوروں کو مارا گیا۔ انگریز پر ایسا خوف طاری ہوا کہ قاضی صاحب کی قبر کو ایک بھاری نفری نے گھیر لیا۔ قاضی صاحب کے گھر والوں کو بھی قریب نہ آنے دیا۔ قاضی فضل قادر صاحب کو اسی جگہ دفنایا گیا۔ ان کی قبر تیار ہوئی تو قبر کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔
اسی قبر کے ارد گرد دیوار کھڑی کر کے جیل نما کمرہ بنایا گیا۔ یہ قبر 1930 کو قید ہوئی اور 2004 کو تب آزاد ہوئی جب اس جیل کو گرا کر وہاں پر پارک بنایا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔